بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید آپ کی اور میرے اپنے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجی ہے وسیم نے۔ سنتے ہیں وسیم کی سچی آپ بیتی۔ وسیم بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے کا ہے۔ ان کے گھر میں ایک میڈ آیا کرتی تھیں جو کہ کرسچن تھیں اور ان کا نام ایلس جانسن تھا۔ ایلس جو تھی وہ تمام دن ان کے گھر کے جو کام تھے وہ کیا کرتی تھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے تھے اور ان سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے تمام کام جو ہے ایلس کریں۔ اور ایلس اتنی شفیق، اتنی ہمدرد اور اتنی اچھی تھیں کہ سب بچے ان کے دیوانے تھے۔ ہم جو تھے ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور اس گھر میں تقریباً 15 بچے تھے، چھوٹے بڑے سب ایلس کے دیوانے تھے۔ جو بھی کام کہا جاتا بہت ہی خوش اسلوبی سے وہ انجام دیتی تھیں اور بہت پیار سے سب کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ ایلس جو تھی ان کی عمر تقریباً 45 سال تھی اور ہم سب بچے ان کے دیوانے تھے۔ وہ صبح جو آتی تھیں شام تک ہمارے گھر کے کام جو تھے، مختلف کام ان کو انجام دیتی تھیں اور شام کے ٹائم وہ اپنے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم لوگ بے صبری سے دوسرے دن ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ ہم اپنی ہر فرمائش جو کھانے پینے کی ہوتی تھی یا باہر جانے کی ہوتی تھی ان سے کہتے تھے اور وہ فٹافٹ ہماری جو ہے اس فرمائش کو پورا کرتی تھیں۔ بڑے بوڑھے سب ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایلس جو تھی ظاہر سی بات ہے مذہب کے حساب سے وہ غیر مسلم تھی، مگر کبھی بھی ہم نے ان کو اس چیز کا احساس نہیں دلایا، گھر کا ایک فرد ہی سمجھا۔ ہمارے دادا جان بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، ایک طرح سے وہ ہمارے گھر کا فرد تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایلس جو تھی وہ آ نہیں سکی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون جو تھے وہ بھی اتنے عام نہیں تھے کہ ان کے نہ آنے کی وجہ دریافت کی جاتی، اور شاید بڑوں میں سے کسی ایک آدھ کو ہی ان کے گھر کا معلوم تھا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکی۔ خیر ایک دن ہم لوگ بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کیا، 2 دن 3 دن، اب گھر میں سبھی کو بے چینی لگ گئی کہ آخر ایلس آ کیوں نہیں رہی۔ بڑی مشکلوں سے کسی نے جو ہے ان کے گھر کا جو ایڈریس تھا وہ معلوم کیا اور وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ایلس جو ہیں 2 دن سے بیمار تھیں، انشاءاللہ کل وہ اپنے کام پر آئیں گی۔ اچھا ہمارے جو چچا تھے وہ یہ بات معلوم کر کر آئے اور گھر والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ گھر کے بہت سارے کام جو تھے ایلس کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ ہماری تائی چچی اور امی وہ بھی خوش ہو گئیں کہ چلو ایلس جو ہے واپس اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کریں گی۔ ہم بچے بھی بہت خوش تھے کیونکہ ایلس جو تھی وہ تھی ہی بہت اچھی۔ خیر اگلے دن جب وہ آئیں تو کافی پریشان تھی، سب لوگوں نے ان سے ان کی خیریت دریافت کی۔ ہماری دادی جو تھیں انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے معلوم کیا کہ آخر آپ 2 سے 3 دن کام پر کیوں نہیں آئیں۔ تو انہوں نے جو بات بتائی گھر کے تمام لوگ اس بات کو سن کے بہت زیادہ سب کو حیرت ہوئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جس دن میں یہاں سے گئی رات کو میں سو گئی اور رات میں مجھے ایسا محسوس ہوا
کہ جیسے ایک سے دو لوگ میرے آس پاس ہیں اور وہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ میں باوجود کوشش کے بھی اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہ رہی تھی تو میری آنکھیں نہیں کھلیں، مگر میرے کان جو تھے وہ ان کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان دونوں نے، جو بھی لوگ تھے ان لوگوں نے مجھے دونوں سائڈ سے، مطلب میرے بازوؤں سے مجھے پکڑا اور کہیں مجھے گھسیٹتے ہوئے یا اٹھاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے جو اپنا آپ ایسا لگا کہ جیسے میں ہوا میں تیر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کی اڑان کے بعد مجھے ایک جگہ ایسا لگا کہ جیسے ہم رک گئے ہیں، اور وہ دو جو بھی لوگ تھے وہ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان میں سے ایک آواز جو ہے وہ آتی ہے مجھے، جیسے کہ مجھے سمجھ آئی کہ ان دونوں کو کسی بات پر سرزنش کی جا رہی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ جو ایلس ہیں یہ نہیں، ان کا ابھی ٹائم نہیں ہے، اور ایک ڈیٹ جو تھی وہ بتاتی گئی کہ ان کا ٹائم جو ہے اس ڈیٹ پر ہے، مطلب یہ تاریخ ہے ان کی، آپ لوگ کسی غلط ایلس کو یہاں لے آئے ہیں۔ پھر مجھے واپس تھوڑی دیر میں وہی ہوا میں جیسے میں تیر رہی ہوں، اور تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان لوگوں نے مجھے لا کر اسی جگہ پہ لٹا دیا گیا۔ پھر میری جب صبح آنکھ کھلی تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے آس پاس تمام گھر والے بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھی۔ میرے اٹھنے کی دیر تھی کہ جو میرے آس پاس میرے گھر والے تھے انہوں نے رونے کی بجائے چیخنا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ لوگ میرے وجود سے ڈر گئے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو وہ لوگ میرے قریب نہیں آ رہے تھے اور مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر جب میں نے انہیں کہا کہ آخر تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو پتہ چلا کہ رات میں بقول ان لوگوں کے میری سانسیں بند ہو گئی تھیں، میں مر گئی تھی، اور یہ لوگ اب میرے دفنانے کا انتظام کرنے والے تھے، اور اچانک ہی میں اٹھ کے بیٹھ گئی جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہوں۔ پھر میں نے بھی اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا، اور مجھے دو لوگ ہوا میں اڑاتے ہوئے کہیں لے کے جا رہے تھے۔ جہاں لے کر گئے تو وہاں پر بھی کسی نے کہا کہ ان کا ٹائم ابھی نہیں ہے، اور ایک ڈیٹ جو تھی وہ وہاں پہ بتائی گئی کہ جیسے 26 نومبر کو ان کا ٹائم ہے، ابھی آپ کسی غلط ایلس کو لے آئے ہیں۔ جب گھر والوں نے یہ بات سنی تو سب کو ان کی یہ بات سن کر خوف بھی آیا، اور انہیں یقین بھی کرنا پڑا کہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وہ بتانے لگی کہ گھر والے کہتے ہیں کہ رات میں جب میری بیٹی میرے پاس آئی دودھ دینے کے لیے، جب اس نے مجھے کروٹ مطلب مجھے ہلایا تو میں بے جان تھی۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلا کے دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے انتقال ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے بقول کہ میں مر چکی تھی، اور جو میں نے دیکھا، جو میں نے رات محسوس کیا، مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کے فرشتے تھے جو کہ مجھے لے کر جا رہے تھے۔ شاید اللہ جانے کہ ان سے بھی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایلس ابھی نہیں، آپ غلط ایلس کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری دادی کو یہ بات بتائی تو ہم جو بچے تھے
انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ٹائم تو ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ہماری تائی، چچی، دادی اور امی جو تھیں وہ بھی یہ بات سن کر بہت خوفزدہ ہوئیں اور بہت عجیب ان کو لگا۔ خیر ایلس اپنے جیسے روزمرہ کی روٹین میں آتی تھیں، اپنے کام کرتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔ جو ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی سب کے دماغ سے نکل گئی، مگر جب 26 نومبر آیا اور واقعی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب وہ نہیں آ رہی تھی، ان کے گھر کا پتہ چلا تھا تو گاہے بگائے کوئی نہ کوئی ان کو کبھی چھوڑنے یا کبھی لینے چلے جایا کرتے تھے گھر سے، جو بڑے کزن تھے۔ اور جب ایک دن میرے چچا جو تھے ان کو ان کے گھر سے پک کرنے گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر جو ہے رش لگا ہوا ہے اور پتہ چلا کہ ایلس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور چچا کے دماغ میں وہ جو ٹائم انہوں نے جو ڈیٹ دی تھی فوراً کلک کی، اور واقعی میں ہی اس دن 26 نومبر تھا۔ اور ایلس جنہوں نے بتایا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا ٹائم ابھی نہیں ہے، اس کا ٹائم 26 نومبر، اور ٹھیک 26 نومبر کو ہی ایلس کی ڈیتھ ہوئی۔ جب چچا نے آ کر ہم لوگوں کو، گھر والوں کو یہ بات بتائی تو سب گھر والے بہت حیران ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ واقعی میں ہی ایلس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ پھر اس کے بعد سے ہم نے اپنے گھر میں کوئی میڈ نہیں رکھی، کیونکہ ایلس جیسی کوئی دوسری ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت ہی شفیق اور رحم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ تو یہ تھی وسیم کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔